جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ سلسلے میں شامل کریں گے درود پاک کی فضیلت۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، جو روزانہ 1000 مرتبہ مجھ پہ درود پاک پڑھے گا، وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ یا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑھیں گے آپ کی کال کی جانب، سوال کی جانب، اور انشاءاللہ عز و جل اس کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جی، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میں ایئرپورٹ پہ جاب کرتا ہوں، اور وہاں پہ مسافروں کا سامان اگر باہر لے کے جایا جائے، ان کی ہیلپ کی جائے، تو اس سے وہ کچھ پیسے دے دیتے ہیں، یعنی کہ ہم کچھ ان سے اجرت حاصل کر لیتے ہیں۔ اور کچھ ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں کہ وہ ایسا کرنے سے منع کرتے ہیں، اور اگر انہیں اس میں سے کچھ پیسے دے دیے جائیں تو اس کی اجازت دے دیتے ہیں۔ کیا یہ کرنا بہتر ہے؟ مجھے تو یہ بہتر نہیں لگتا، اور میں یہ چیز نہیں کرتا۔ جواب ارشاد فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایئرپورٹ پر اس طرح کے جو افراد ہوتے ہیں جو کسی کو پروٹوکول دیتے ہیں، اس کا سامان لیتے ہیں اور ویل چیئر سنبھالتے ہیں، وہ لوگ بھی شاید اسی کیٹیگری میں آ جاتے ہوں۔ جی، تو ان کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ یہ آزاد افراد ہوتے ہیں اور اپنی خدمات پیش کر کے لوگوں سے پیسے کماتے ہیں، یا یہ کہ ایئرپورٹ والوں نے انہیں ہائر کیا ہوتا ہے، جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ بوڑھے افراد کا سامان لے لینا، یا کوئی خاتون ہے اس کے پاس زیادہ سامان ہے، ان کا سامان لے لینا، ہیلپ کرنے کا مسافر۔ جی۔ تو ان کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک، یہ مجھے تو اتنا نہیں پتا ایکچولی کیا معاملہ ہے۔ ٹھیک، بعض سپر اسٹورز میں بھی دیکھا ہے کہ جب باہر نکلتے ہیں ٹرالی لے کر، جی، تو گاڑی تک پہنچانے کے لیے بعض لوگ آفر کرتے ہیں، وہاں کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم چھوڑ دیں، اور ان کا یہ آفر کرنے کا جو مطمع نظر ہے وہ ٹپ لینا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ان کے بارے میں بھی یہ نہیں پتا کہ وہ کمپنی کے ملازم ہیں یا آزاد حیثیت سے کھڑے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بظاہر لگتا یہی ہے کہ کمپنی کے ملازم ہوں گے، ٹھیک ہے، یوں آزاد حیثیت میں انجان لوگوں کو اس طرح کی جگہوں پر کھڑا نہیں کیا جاتا۔ تو جب اگر تو یہ ملازم ہے، انہیں سیلری اس بات کی ملتی ہے کہ ان کا یہ کام ہے، یعنی جو ویل چیئر بک کرواتا ہے تو وہ ہیلپ کرنا مسافروں کی۔ دروازے میں داخل ہوتے ہی اور سارے جو ہے وہ کاؤنٹرز کو کراس کروانا اور جہاز تک چھوڑنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے لینے میں بھی یہ معاملہ شامل ہوتا ہے۔ تو اگر تو کوئی ایسی صورتحال کے اندر اپنی رضامندی سے اور خوشی سے کچھ دے دیتا ہے تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، لے لیا جائے، لیکن مانگنا جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک، اور بعض جگہوں پہ تو ایسا بالکل مانگا جاتا ہے۔ میرا ایک دفعہ اتفاق ہوا، ایئرپورٹ سے جو ٹیکسی ملتی ہے وہ عام طور پر ویسے ہی مہنگی ہوتی ہے، جی، روٹین سے ویسے زیادہ پیسہ لے رہی ہوتی ہے۔ اب اس کا ڈرائیور اتر کے ٹپ بھی مانگ رہا ہے، جناب بھائی آپ نے کام کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بیگ اٹھا کے رکھا ہوگا گاڑی میں، نکالا ہوگا، بس جو کام ہے وہی کیا۔ ایکسٹرا کام۔ جی، تھوڑا سا دیکھا بھی جائے تو یوں منہ سے مانگنا ٹپ، یہ مروت کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ ملازم ہیں، آپ کو سیلری مل رہی ہے، اس کام کی اجرت مل رہی ہے، تو یوں ایک غیر متعلق آدمی سے
جس سے آپ نے کوئی براہ راست معاہدہ نہیں کیا. جی ٹیکسی اگر کرائے پر لیے تو کمپنی سے لیے. اگر آپ کی سروس ایئرپورٹ میں جو کام کرتا ہے جی اس نے اگر اپنی سروس دی ہے تو اپنے ادارے کی بیہاف پر دی ہے. جی تو یوں ٹپ مانگنا اور سوال کرنا یہ جائز نہیں ہوگا. اس سے احتراز کیا جائے. ٹھیک ہے جی، تفصیلی جواب مل گیا اور امید ہے اس ضمن میں بہت سارے دیگر افراد کو بھی جواب جو ہے وہ مل گیا ہو. اگلی کال دیجیے. مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے، اگر ایک آدمی آپ کو کچھ رقم دیتا ہے، وہ رقم آپ ایسے کہہ لیں کہ زکوٰۃ میں شامل نہیں ہے، نہ کوئی صدقے میں شامل ہے، وہ ایسے ہی دیتا ہے اللہ کی راہ میں کہ یہ کسی کو دے دو اگر کوئی ضرورت مند ہے. وہ رقم اگر دینے والا بندہ لینے والا بندہ جو ہوتا ہے، دینے والے بندے سے وہ رقم خود رکھ لے، اس کو اپنے استعمال میں لے آئے، وہ خود حقدار ہو یا اس کا سلسلہ ایسا روزگار نہ ہو وسیع کہ اس کو ضرورت اس رقم کی، کیا وہ رقم استعمال کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. دیکھیں عام حالات کے اندر اس طرح کے آدمی کو وکیل بنایا جاتا ہے، نمائندہ بنایا جاتا ہے کہ میں آپ پر ٹرسٹ کر رہا ہوں، آپ واقعی کسی اور کو دے دیں گے. ایک انڈرسٹوڈ یہ بات ہوتی ہے کہ یہ کسی اور کو جا کر دے گا. اب یہ خود قیاس کرنا کہ اصل مقصد تو محتاج کو دینا ہے، ٹھیک ہے. اور کوئی قید بھی نہیں ہے میں کس کو دوں، نومینیٹ بھی نہیں کیا گیا، اور بنیاد ہے محتاج کو دینا، میں بھی محتاج ہوں لہٰذا میں رکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ سوچ ضرور قائم ہو رہی ہے، لیکن یہ سوچ ایک نظام سے ٹکرا رہی ہے کہ بھی آپ اپنی حیثیت پر غور کریں کہ آپ کو نمائندہ بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ باؤنڈ ہیں اس بات کے کہ کسی اور کو دیں گے. اچھا میں اس کو ایک دوسرے الفاظ میں سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر کسی نے کوئی چیز بیچی جی اور یہ کہا کہ بھئی یہ فلاں چیز جو ہے وہ پیسے یہ رہے اور خرید کر لے آؤ. ٹھیک ہے. خرید کر لے آؤ. اچھا منگا رہا ہے ابھی. منگوا رہا ہے، ایک مثال ٹھیک ہے، ہے. منگوا رہا ہے اور وہی چیز اس کے پاس رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ آدمی کیا ہوا، خریدنے والے کا نمائندہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہ فریق ثانی نہیں بن سکتا کیونکہ خرید و فروخت کے اندر دو فریق کا ہونا ضروری ہے نا. ٹھیک ہے. یہ خریدنے کا وکیل بنایا گیا تو یہ خود خریدار ہو گیا. ٹھیک ہے. جب یہ خریدار ہو گیا تو اپنی یہ چیز کیسے بیچ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اپنی چیز گویا کہ اپنے آپ کو بیچ رہا ہے اپنے آپ کو اور بیچ. خود ہی خرید رہا ہے. جی. ٹھیک. تو اسی طریقے سے یہاں جو اصل حیثیت ہے وہ نمائندہ بنایا گیا ہے. تو ہاں بعض ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ کہنے والا صراحتاً کہہ دیتا ہے کہ بھئی آپ خود رکھنا ہو تو خود رکھ لیں، جی جتنا آپ کو حاجت ہو، یا آپ خود رکھنا چاہیں تو سارا خود رکھ لیں ورنہ کسی اور کو دے دیں. ٹھیک. جب رقم دینے والے نے ایسا نہیں کہا جی اور نہ ہی ایسے قرائن وہاں موجود ہیں تو یہ خود سے فیصلہ کر کے اس رقم کو خود رکھ لینا یہ جائز نہیں ہے. جس کو وکیل بنایا جاتا ہے اس کے اوپر اصل میں ایک امانت کا بوجھ آتا ہے. جی امین ہے یہ. کہ اس کو امین بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو امین کی حیثیت سے کتابوں میں مسئلے لکھے ہوئے ہیں کہ جناب یہ سستا نہیں خرید سکتا، اگر خریدنے کا وکیل بنایا ہے تو اس کو اس چیز کا تقاضا پورا کرنا ہے، اس چیز کا تقاضا پورا کرنا ہے. بہت سارے ایسے مسائل لکھے گئے ہیں جن کا مقصود یہ ہے کہ اس کو تہمت کی جگہوں سے بھی بچنا ہے. ٹھیک. تو یوں اپنی سوچ کی بنیاد پر خود رکھ لینا یہ درست نہیں ہے. مطلب انہوں نے کہا کہ نہ زکوٰۃ ہے نہ صدقہ ہے، تو ایسی رقم پہ زکوٰۃ تو چلیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ واجب ہے، صدقہ نہیں ہوگا، تو صدقہ بھی نہیں ہوگا. یہ دیکھیں ہم نے یہ عرض کیا ہے کہ رقم خود نہیں رکھ سکتا. جی. اب رقم کسی بھی کائنڈ کی ہو، صدقہ ہو یا صدقہ نہ ہو. ٹھیک. عام طور پر صدقے کا اطلاق اس رقم پر کیا جاتا ہے کہ جو حاجت مند کو دی جا رہی ہوتی ہے. ٹھیک. جو اغنیا کو دی جا رہی ہوتی ہے اس پر صدقے کا اطلاق لفظاً نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اگرچہ کہ یعنی اغنیا کی خیر خواہی یا اغنیا کو کچھ دینا یہ بھی ثواب کا کام ہے. ٹھیک. اچھی نیت اگر ہے تو وہ بھی ثواب کا کام ہے. لیکن بعض اوقات لفظاً اس پر لفظ صدقہ کا اطلاق نہیں آ رہا ہوتا. میں اس کی ایک مثال دوں، ایک فقہی مثال. جی. کتابوں میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی چیز ہے قابل تقسیم. ٹھیک. تقسیم ہو سکتی ہے. تقسیم ہو سکتی ہے. صحیح. لیکن تقسیم کیے بغیر دو افراد کو دے دی.
ٹھیک ہے، تقسیم کی نہیں اور 2 افراد کو مالک بنا دیا. اگر تو وہ غنی تھے جی تو یہ ہبہ ہوگا، ٹھیک ہے. یہ ہبہ ہوگا، اور ہبہ کے لیے ضروری ہے کہ قابل تقسیم چیز کو تقسیم کر کے پھر دیا جائے. ٹھیک ہے. نمبر 2 بات، اگر وہ مستحق زکوٰۃ تھے ٹھیک ہے. تو ان کو دینا صدقہ ہوگا، صحیح. اور صدقے میں یہ شرط نہیں ہے کہ قابل تقسیم چیز کو تقسیم کر کے دیا جائے. صحیح. تو غنی ہونے کی وجہ سے حکم فرق نتیجے میں فرق آ گیا. ٹھیک ہے. کہ جب غنی تھے تو اس کو صدقہ نہیں کہا گیا، صحیح. جب غنی نہیں تھے تو اس کو صدقہ کہا گیا، ٹھیک. اور نتیجے میں بھی فرق آیا. صحیح. انتقال ملکیت کے معاملات میں بھی فرق آیا. ٹھیک ہے. یوں فرق ہوتا ہے تو بعض. بعضوں کا صورت جو ہے وہ دیکھنے میں ہمیں کچھ اور لگ رہی ہوتی ہے، بہرحال اس کا فقہ یہ ایک مرتبہ مدنی مذاکرے میں حاضر تھا، جی تو یہ بات وہاں زیر بحث تھوڑی سی آئی نا، ٹھیک ہے. تو وہاں اتنی وضاحت نہیں ہو سکی تھی. ٹھیک ہے. تو پھر مجھ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا بھی، وہ آپ نے ایک مرتبہ یوں کہا تھا کہ وہ صدقہ نہیں ہوتا جو اغنیاء پر جائے. تو وہاں مراد یہ تھا کہ صدقے کا جو لفظ ہے کہاں بولا جانا ہے کہاں نہیں، ٹھیک. یہ ایک الگ چیز ہے، اور ثواب اور اجر ملے گا وہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے. جدا کا معاملہ. اچھا، ابھی جو دونوں سوال آئے اس کے پرسیپشن میں ایک سوال بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ جیسے ایئرپورٹ والا سوال آیا تھا اور اس میں یہی تھا، جو ظاہری صورت تھی آپ نے ویسے تفصیلاً جواب تو دیا. میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ایک جاب کر رہے ہیں، اب انہیں ایک مزید نظر آ رہا ہے کہ اگر میں یہ بھی کام کر لوں گا تو اس کی آمدنی ہو جائے گی، مجھے کچھ پیسے مل جائیں گے. جو اس کا شرعی حکم تھا وہ تو آپ نے بیان کر دیا صورتوں کا. دوسرا سوال یہ آیا کہ کوئی صدقے کے لیے رقم دیتا ہے یا رقم دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جہاں چاہو خرچ کر لو، جو بھی تھا آپ نے اس کا بھی جواب ارشاد فرمایا. اچھا، اس سے آگے بھی ہم دیکھتے ہیں جہاں جہاں کچھ مالی لین دین کا تعلق آتا ہے اور ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ مجھے اختیار ہے اس مال کا، اس سامان کا، اور اس کو مجھے تقسیم کرنا ہے. اب چاہے میری مالی حیثیت جو بھی ہو، چاہے میری کیا کہنا چاہیے ایک بینک دولت کے حساب سے پوزیشن کچھ بھی ہو میری، تو عموماً لوگ اپنے ہی فیور میں اس کو لے رہے ہوتے ہیں کہ مجھے مل جائے کسی طریقے سے. یہ جو ایک سائیکی ہے، یہ جو ایک نفسیات ہے لوگوں کی، یہ اصل میں آپ کافی حد تک قریب پہنچے. اس کی ایک جہت اور بھی ہے جی وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک ٹیکسی چلانے والا جی اور ایک مال لوڈ کرنے والا، جی سامان اٹھانے والا، نو ڈاؤٹ کہ اس کی جو حیثیت ہے وہ کمزور ہے. ٹھیک ہے. مطلب عزت تکریم اس میں کوئی اس کی حیثیت کم نہیں ہے، جی مالی حیثیت اس کی کم ٹھیک ہے، معاشی پوزیشن کمزور ہے. تو اس طرح کا جب آدمی ایک دنیا کی چمک میں جاتا ہے نا، جی اور امیر کبیر آدمیوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کرتا ہے، تو منہ میں پانی آتا ہے اور دنیا لہلاتی ہوئی سے نظر آتی ہے. خود کو بہت دور وہ محسوس کرتا ہے کہ میں نہ جانے کیسے آگے بڑھوں گا. ٹھیک ہے. میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ پر کہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول تھا کہ شریعت کے نزول کا مقصد ہے، شریعت جو نازل ہوئی، احکام نازل ہوئے، تزکیہ نفوس، ٹھیک کہ تزکیہ ہو نا، خواہشات جو ہیں جی خواہشات تابع ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو ایک اور کتاب میں نے پڑھا کہ جو دوسروں کے مال سے جی امیر ہونا چاہتا ہے جی وہ ساری عمر فقیر رہتا ہے. اللہ. تو ایسے ماحول میں جائیں جہاں آپ کو ملتے ہیں 20,000 30,000 40,000، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سیٹ صاحبان تو 20-30,000 روپے ویسے ہی 2 منٹ میں خرچ کر دیتے ہیں. جی، ان کے لیے تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. مالی اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے عزت کے ساتھ. جو روٹی مل رہی ہے اللہ کا شکر ہے. محنت کو جاری رکھیں، اسباب کو اختیار کریں. ٹھیک ہے. مجھے یہاں پہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن کا آغاز جو ہوا وہ بہت ہی چھوٹے مطلب کہ حیثیت سے ہوا. میرے سامنے کئی لوگ آ رہے ہیں. جی میں ایک مرتبہ امارات میں گیا، ایک صاحب سے پوچھا کہ کس طرح آئے آپ یہاں پہ. ٹھیک ہے. کہ جب میں آیا تو میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں کھانا کھا سکوں. فٹ پاتھ پہ میں سوتا تھا. ٹھیک. فٹ پاتھ پہ بھی میں سویا ہوں، یہ انہوں نے کہا. ٹھیک. اور آج اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہے. ایک اور صاحب سے پوچھا کہ آپ کن حالات میں آئے اور یہاں بہت ترقی کی. انہوں نے بھی کچھ اس طرح ملے جلے الفاظ بتائے. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے حرکت کرنے والے کو.
ठीक है, हरकत करे, एक्टिव रहे। एक्टिव रहे, शॉर्ट रास्ता न तलाश करे, ठीक है, असबाब को तलाश करे, आगे बढ़ता रहे, अल्लाह ताला देता है, वक्त आता है। ठीक है। दूसरों की हिर्स ना करें। बहरहाल अगली कॉल दीजिए, मुझे तो जवाब मिल गया, उम्मीद है कि आपको भी मिल ही गया होगा। अगली कॉल दीजिए। मेरा काम है तिजारत सिलसिले में सवाल किया था कि एक वेबसाइट अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए एक लिंक प्रोवाइड करती है, लोग इस लिंक को दूसरों को फैलाएं और कोई दूसरा क्लिक करके उनकी वेबसाइट पे आके प्रोडक्ट खरीदे तो जिसने लिंक फैलाया होता है उसको कमीशन मिलता है। तो उसमें ये शर्त है कि अगर 3 महीने जैसे आपने कोई सेल ना करी तो और जो अकाउंट में थोड़े बहुत पैसे हुए, जो थोड़ी बहुत प्रोडक्ट बेची थी उसके, तो वो पैसे ना उसमें से $1 काट लेंगे वो अकाउंट में से। और अगर 5 सेल आपने ना की तो पहली पेमेंट नहीं मिलेगी जब तक 5 सेल ना हो। 5 सेल करी आपने उस लिंक से तो ही आपको पेमेंट मिलेगी। तो इन शराइत की मौजूदगी में क्या इनके साथ काम करना जायज़ होगा या ना जायज़, ये इरशाद फरमाएं। अल्लाह अकबर कबीर। अच्छा, इत्तेफाक है इनका, इनकी कॉल तशरीफ़ ले आई, बहुत अच्छा है। इसी दौरान हफ्ता में किसी ने मुझसे मसला पूछा ना, तो मुझे एहसास हुआ कि हमसे जो मसला पूछा गया जी वो ये पूछा गया कि इस तरह लिंक आगे फॉरवर्ड करने पे जी ब्रोकरी और मुआवजा जो है ना वो मिलता है। हमने कहा ठीक है, ये शराइत हैं जिसमें फ़िज़िकल काम करना पड़े, मुआवजा लिया जा सकता है, लेकिन इस लिंक को क्रिएट करना या इस लिंक को मिलने की जो सहूलत है उसके पीछे जो मेकनिज़म है, अगर वो मेकनिज़म शरीयत के तकाज़े पूरे नहीं करता जी तो इसमें शमूलियत ही जायज़ नहीं होगी। ठीक। और आज जो इन्होंने तफसील से सवाल पूछा है ये इसी बात की तायद कर रहा है, ठीक, कि ये लिंक लेने के लिए अकाउंट बनाना, पैसे जमा कराना, पैसे की कटौती हो जाना, तो इस तरह की जो शराइत हैं वो गैर शरई शराइत हैं, लिहाजा ऐसे लिंक के ज़रिए आमदनी हासिल करना जायज़ नहीं होगा। ठीक है। और मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पे आप भी ज़रा गौर कीजिए। सवाल आया, मुफ्ती साहब ने जवाब दिया और आज एक दो नई शराइत के साथ आ गया। तो बाज़ औक़ात यही होता है मामला के सवाल के अंदर ऐसा इबहाम होता है, ऐसी कमी महसूस करते हैं मुफ्ती साहब, क्योंकि बाद में भी बाज़ औक़ात बात हुई है तो उसकी तफसील चाहिए होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि फिर आप आ जाएँ, मज़ीद मालूमात दे दें तो फिर जवाब दे दिया जाएगा। तो जब भी आप सवाल करें कोशिश करें उसकी जो भी जिहाद हैं, जैसे एक डॉक्टर से जब आपको सही मर्ज़ की तशख़ीस करवानी है तो आपको अपनी पूरी कैफियत बयान करनी होंगी। अच्छा, मैं अपने इन साइल से ये भी दरख्वास्त करूँगा कि अगर इनके लिए मुमकिन हो जी तो मेरे फेसबुक पेज के इनबॉक्स में कुछ तफसीलात मज़ीद डाल दें, ठीक, मुझे कुछ लिंक वगैरह दे दें ताकि इस पर तहरीरी फतवा भी लिखा जा सके। ठीक है। मुफ्ती अली असगर अत्तारी के नाम से मुफ्ती साहब का फेसबुक पेज है, उसके ऊपर आप ये चीज़ें डाल दें, इंशाल्लाह मुफ्ती साहब तक पहुँचा दी जाएंगी। अगली कॉल दीजिए। मुफ्ती साहिब से ये पूछना है कि एक शख्स से मैं किसी ज़माने में लेन देन करता था, कारोबार करता था उधार के ऊपर, तो फिर उससे काम ख़त्म हो गया, तो आखिर का हिसाब किताब बाकी था। तो मेरे हिसाब से तो इतना लंबा चौड़ा हिसाब नहीं था। अचानक से उन्होंने बताया कि भाई 32,000 रुपये, 32,000 32,000 रुपये आपकी तरफ निकलते हैं। तो मैंने उनको 15,000 रुपये जमा करा और मैंने कहा यार मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा आ रहा है हिसाब, आप ज़रा इसको चेक करके मुझे हिसाब किताब बता दो। काफ़ी अर्सा हो गया, कई महीने हो गए, मगर उन्होंने मुझे ऊपर का हिसाब किताब नहीं बताया। फिर मैंने उनसे कहा कि भाई दिमाग में भी था कि ये थोड़ा मामला हल हो जाए, तो फिर मैंने उनको कहा कि भाई 15,000 रुपये मैंने उनको मज़ीद दिए और मैंने कहा कि भाई बाकी का मुआफ़ी वाला मामला है, ठीक है, आप चेक कर लेना, ऊपर के पैसे हो तो ख़त्म, मुआफ़ है, कम हो तो आप मुझे बता देना, तो फिर उसका जो भी मामला है कर लेंगे। तो इस तरह मैंने किया, ये दुरुस्त है या नहीं, कोई शरई क़बाहत तो नहीं है, इसके बारे में बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी। कबाहत तो है इसके अंदर। एक कबाहत तो ये है कि दावा साबित नहीं हुआ जिसने इन पे किया था। जी हाँ, ठीक है। वो दावा सच्चा भी हो सकता है और झूठा भी, बात का गलत फहमी हो जाती है ना। ठीक है। तो पहले तो इनको फिगर पर इत्तेफाक करना पड़ेगा। ठीक है कि फिगर है क्या? फिगर क्या है? अब मिसाल के तौर पर हो सकता है वो वाकई 32,000 रुपये हो, ठीक है, और ये उनको कह रहे हैं कि बाकी माफ़ कर दो। जी। भाई क्यों माफ़ कर दें? ठीक है, उसका राइट तो नहीं है कि वो माफ़ करे, मर्जी है उसकी। ठीक है। तो यूँ माफ़ी का बिलावजा तकाजा करना ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, आपने सारे हिसाब किताब कर लिया, सारे पेपर आपने चेक कर लिए, आपका एक एक पाई में किसी का कोई वो नहीं है, ना उसको याद है ना आपको याद है। जी फिर बंदा एहतियातन जो कहता है किसी को जी
کہ بھئی دیکھو ہمارا حساب کتاب کلیئر ہے, آپ بھی اس پر متفق ہو, میں بھی متفق ہوں, ٹھیک لیکن پھر بھی بھول چک ہو جاتی ہے, تو وہ جو معافی ہے جی وہ احتیاط کے طور پر جو مانگنی ہے اس کا ایک الگ محل وقوع ہے اور پس منظر ہے, ٹھیک اور یہاں دعوے کے ہوتے ہوئے آپ کہیں گے جی مجھے معاف کر دو, ٹھیک. یہ درست عمل نہیں ہے. اس کا جو حق ہے وہ متاثر ہونے کا اندیشہ ہے. تو ظاہری جو اسباب میں پہلے وہ سارے اختیار کر لیے, اس کے بعد یہ دیکھیں فیصلہ ہوگا ٹھیک ہے کہ دونوں کا اختلاف موجود ہے, صحیح ایک دعویٰ کر رہا ہے, دوسرا جو ہے وہ انکار کر رہا ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر, کہ جو دعویٰ کر رہا ہے وہ گواہی پیش کرے گا, ٹھیک اور جو انکار کر رہا ہے اگر گواہی پیش نہ کی جائے تو وہ حلف لے گا, ٹھیک پورا فیصلہ ہوگا. ٹھیک اب انہوں نے کہا کہ جی پیسے نکلتے ہیں, تو یہ بھی ایک معاملہ بحث طلب ہے کہ حلف کون لے گا, ٹھیک. حلف کون اٹھائے گا یہاں پہ, کون اٹھائے گا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف جلد 18 میں لکھا ہے کہ مدعی اور مدعا علیہ کا تعین کرنا علماء پر دشوار ترین عمل میں سے ہے. حضور سجاد حسین اتاری حافظ آباد سے عرض کر رہا ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ میرا کام ہے ریڈی میڈ گارمنٹس کا, اور میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اس کا نفع جو ہے وہ بالکل ایکوریٹ نکال سکوں کہ اس پیس میں مجھے کتنا پیسہ, اس میں بچت کتنی ہوئی ہے. اب ایک آدمی مجھے یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھ سے 2 لاکھ روپیہ لے لو اور مجھے حصے دار بنا لو, اور کہتا ہے کہ مجھے اب 10 روپے یا 15 روپے پیس جو ہے وہ بچت کے وہ مجھے دے دیا کرو, باقی بچت آپ کی. تو کیا ہماری یہ شراکت جو ہے وہ شرعی اصولوں کے مطابق ہوگی؟ ٹھیک ہے جی. دیکھیے بہت سمجھدار معلوم ہو رہے ہیں یہ, جی اور سوال کرنے کا ان کا مقصد بھی یہ ہے کہ کہیں اگر غلطی ہے تو درست طریقہ بتا دیا جائے. جی جو انہوں نے طریقہ بیان کیا ہے اس میں تو ہے خرابی, غلطی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ درست طریقہ سیکھیں. صحیح سب سے آئیڈیل طریقہ تو یہ ہے کہ اگر ان کے شہر میں دارالفتہ اہل سنت موجود ہے تو وہاں چلے جائیں, جی پورا طریقہ سمجھیں. ٹھیک ہے. اگر یہ سہولت نہیں ہے تو فون نمبرز جو ہیں ان پر رابطہ کر کے طریقہ سمجھیں. میں 2-3 چیزیں عرض کر دیتا ہوں, ممکن ہے کہ اس سے جب یہ سوال پوچھنے جائیں تو ان کے لیے مزید آسانی ہو. ٹھیک. دیکھیں غلط ہو رہا ہے آپ کا طریقہ, اس میں تو شک نہیں ہے. جو ابھی اپنا رہے ہیں وہ غلط ہے, اپنانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ 2 لاکھ روپے لیں گے اور انہوں نے اس کا مال لینا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ٹوٹلی اس کا مال لینا ہے. صحیح ہے. تو ان کو کہیں کہ بھئی یہ میرا مال ہے, میرے ساتھ آ جائیں آپ, تو آپ یہ مال خرید لیں, میں آپ کو بتاتا جاؤں گا. ٹھیک ہے. جو فیبرکس وغیرہ چاہیے. جی ہاں. ٹھیک ہے. اگر بنا ہوا مال ہے, صحیح, بنوانے کے مراحل ہیں تو پھر یہ طریقہ اپلائی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. ریڈی میڈ میں یوز ہوگا. ہاں ٹھیک ہے. وہ مال یہ بنا بنایا جو ہے وہ خرید لیں. جی. بنا بنایا مال خریدنے کے اس پارٹی نے خرید لیا جو انویسٹر ہے. ٹھیک ہے. اس نے خریدنے کے بعد قبضہ کیا. ٹھیک ہے. 2 لاکھ کا مال خریدا اور ان کو 2,25,000 روپے میں 6 مہینے کے ادھار پر بیچ دیا. صحیح ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے. کم زیادہ میں بیچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال دی میں نے تو ایک. ٹھیک ہے. اب اس مال کو یہ پر پیس وہ کم میں بیچیں یا زیادہ میں بیچیں, صحیح, یہ آزاد ہے, ان کو سہولت ہے. ٹھیک ہے. یہ کسی طرح کے باؤنڈیشن میں نہیں ہے, حساب کتاب میں نہیں ہے. ان کو جو ایک موٹی فگر کا حساب ہوا ہے وہ ان کی پیمنٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. انویسٹر کو نفع مل گیا, ان کو مال مل گیا, تو یہ ایک طریقہ قابل عمل ہے. صحیح. لیکن یہ کہیں گے کہ نہیں جی میں تو کپڑا خرید کے بنواتا ہوں, جی, یا میں تو 2 لاکھ روپے کا مال نہیں خریدنا چاہتا, صحیح, اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں آئیں گی, تو پھر ہر صورتحال کا جواب اور حل موجود ہے. صحیح. رابطہ کریں. اگلی کال دیجیے.
جی میرے ایک دوست نے میری موجودگی میں ایک دوسرے آدمی کو ایک موٹر سائیکل سیل کی ہے. فرض کریں موٹر سائیکل سیل کی ہے 70,000 کی, تو اس کا ایک وقت ہے 6 مہینے کے بعد 35,000 دینا ہے اور 6 مہینے کے بعد پھر دوسرا 35,000 دینا ہے. 1 سال میں کلیئرنس کرنی ہے. اب وہ موٹر سائیکل کی موجودہ قیمت فرض کریں تھی 50,000 روپے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ میرے دوست نے جس نے موٹر سائیکل سیل کی ہے اس نے 50,000 میرا بھی دینا تھا. اگر وہ اس وقت کیش پہ اپنی موٹر سائیکل 50,000 کی بیچتے اور مجھے کلیئر کر سکتے تھے, تو انہوں نے وہ موٹر سائیکل قسطوں پہ 70,000 کی دی ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ موٹر سائیکل آپ کی ہو گئی ہے, تو یہ اس سے جو ہے نا 35,000 دوسرے بندے سے 6 مہینے کے بعد آپ لے لینا اور اگلے 6 مہینے کے بعد 35,000 وہ بھی آپ لے لینا, اور یہ 50,000 کی جو نقد قیمت تھی وہ 50,000 میرے کھاتے میں جمع کر دیں. تو کیا اس طرح کا عمل کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ جزاک اللہ خیر. کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ آپ کو لینے تھے 50,000 روپے, اب آپ لے رہے ہیں 70,000 روپے. تو جس آدمی کو 50,000 روپے لینے ہوں وہ 70,000 روپے کیسے لے سکتا ہے؟ یہ تو سودی معاملہ ہوا کہ جناب فوری طور پر 50,000 روپے وہ دے سکتا تھا, اس نے نہیں دیے, اور اب جناب 6 مہینے بعد یا 8 مہینے بعد پیسے دے گا تو 70,000 روپے کر کے دے. یہ طریقہ جائز نہیں ہے, سودی معاملہ ہے. ہاں میرے سوال سمجھنے میں کوئی چیز کسی چیز کی کمی رہ گئی ہو, آپ سمجھتے ہو کہ نہیں میں اپنا سوال نہیں سمجھا پایا, آپ دوبارہ فون کر لیں تو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. میں تو یہ سوچ رہا ہوں اس سوال میں کہ ایک شخص کا یہ ان کو قرض لینا ہے, اس کے پاس بائک ہے جو وہ بیچ رہا ہے اس لیے کہ قرض اتار دو, لیکن وہ بائک بیچ رہا ہے ایک تھرڈ پرسن کو, وہ بھی ادھار میں اور وہ زیادہ پیسوں میں. تو یہ جو ایک سرکل چلا ہے یہ کیوں چلا یہ سمجھ میں نہیں آیا. جو شرعی حکم آپ نے بیان فرمایا وہ تو اپنی جگہ ہے. دیکھیں سوال سے ظاہر ہے سرکل چلنا تھا, چل چکا. جی رقم والے نے تقاضا کیا کہ بھائی آپ کچھ بھی کرو, ٹھیک ہے, آپ پیمنٹ لیٹ کر رہے ہو, مجھے اپنے پیسے چاہیے. وہ کہہ رہا ہے وقت پہ نہیں دوں گا, لیٹ ملے گی, یا تم 50 کے بجائے 70 لے لو, اضافی رقم اضافی لے لو. ٹھیک ہے جی, اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ میرا ٹی وی, ڈش اور LED وغیرہ کا کاروبار ہے, اس کے بارے میں کچھ شرعی رہنمائی فرما دیں. ٹھیک ہے جی. دیکھیں ٹی وی ہو گیا, ڈش ہو گیا, یا LED وغیرہ جو چیزیں ہیں وہ ہو گئی. ربیع النور کے ماہنامہ فیضان مدینہ, اس میں احکام تجارت کے 2 پیج چھپتے ہیں اور مختلف سوالات شامل ہوتے ہیں. تو اس میں ایک سوال شامل ہوگا کہ ڈش ریچارج کرنا کیسا اور ڈش بیچنا کیسا. ٹھیک ہے. دیکھیں LED ہو گیا, ٹی وی ہو گیا یا ڈش ہو گیا, اس کی فروخت کرنے والا براہ راست کسی گناہ میں معاون و مددگار نہیں بنتا. ٹھیک. خریدنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کرتا ہے. ٹھیک. مثال کے طور پر میں ایک مثال عرض کروں, ڈش کی مثال. ہمارے جامعات المدینہ کے اندر مدنی چینل آنے کے بعد ڈش لگائے گئے. جی. ان کا ایک پیریڈ وہ ہوتا ہے کہ جس میں مدنی چینل کی ٹرانسمیشن طلبہ کو دکھائی جاتی ہے. جی. ہفتے کے 4 یا 5 دن, اور اس ٹرانسمیشن کے اندر دینیات کی تعلیمات ان کو دی جاتی ہے. جی. جیسے میں سلسلہ کرتا ہوں احکام قرآن. جی. طلبہ اس سلسلے کو دیکھتے ہیں, اس کے بعد اس ڈش کا استعمال کوئی بھی نہیں ہے وہاں پر. ٹھیک ہے. بند ہے. ٹھیک ہے, کوئی استعمال نہیں ہے. ٹھیک. اگر کسی خاص مواقع پر مدنی مذاکرہ وغیرہ دکھایا جاتا ہے تو وہ ایک الگ صورتحال ہے. وہ بھی جو دکھایا جاتا ہے مدنی مذاکرہ وغیرہ وہ بھی جائز چیزیں ہیں. جی. یعنی کہ ثواب دینی چیزیں ہیں, ان کو دیکھنا جو ثواب ہے وہ چیزیں ہیں. ٹھیک. تو اب ڈش خریدنے والے کے استعمال پر ہے ٹھیک کہ وہ کیا استعمال کرے. اگرچہ کہ غالب استعمال لوگوں کا برائیوں میں ہے, لیکن متعین نہیں ہے خریدار جا کے کیا کرے گا. ٹھیک. تو یوں بیچنا, ٹی وی بیچنا, LED بیچنا, ان کے بھی مختلف استعمالات موجود ہیں. ٹھیک ہے. اب تو CCTV کیمرے لگے ہوتے ہیں, ان میں LED لگی ہوتی ہے. جی جی. ٹھیک ہے نا, کوئی اس پر جو ہے وہ چینل نہیں چل رہا ہوتا. کمپیوٹر پر جو ہے نا وہ لگی ہوتی ہیں اسکرینیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یوں بیچنے والا براہ راست معاون و مددگار نہیں بنتا. ٹھیک. لیکن اگر ڈش بیچنے میں یہ چیز بھی شامل ہے,
ہم آپ کے گھر جا کے انسٹالیشن کر کے دیں گے اور چینل سیٹ کر کے دیں گے، اور چینل بھی وہ جو گناہوں والے چینل ہیں، یہ جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک۔ ہاں، ٹی وی کی انسٹالیشن بھی ہوتی ہے، اس انسٹالیشن میں اگر کیبل جوائن کرنا شامل نہیں ہے، صرف آن آف کرنا شامل ہے یا فٹ کرنا شامل ہے، جی، زیادہ تر تو فٹ کرتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، تو ہر ایک کے پاس وہ نہیں ہوتا اسٹینڈ وغیرہ فکس کرنے کی ڈرل مشین نہیں ہوتی، تو صرف اتنی انسٹالیشن ہے، تو ٹی وی کی اتنی انسٹالیشن میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک، امید ہے تفصیلی جواب کو مل گیا ہے۔ اگلی کال شامل ہے، سلسلہ کرتے ہیں۔ میرا مفتی صاحب کی بات کا یہ سوال ہے کہ میں نالا سے پیٹرول لے کر آتا ہوں دکان پر، کیا اس میں 1 لیٹر میں 10 روپے منافع لے سکتا ہوں؟ تقریباً 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر میں پیٹرول لے کر دکان پر آتا ہوں، گاؤں میں ایک دکان بنائی ہوئی ہے۔ دیکھیں، ہم مطلب کہ بڑے شہروں میں رہتے ہیں جی، یا چھوٹے بھی جو شہر ہیں، وہاں پیٹرول عام دستیاب ہوتا ہے، جی، لیکن یہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ گاؤں دیہات والے باقاعدہ ڈرموں میں ڈال کے پیٹرول لے کے جاتے ہیں، جی، کیونکہ وہ پیٹرول پمپ تک نہیں آ سکتے۔ خاص طور پر وہ مواقع جب کھیتوں میں ہل چل رہا ہوتا ہے اور ٹریکٹر ہل چلا رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ تھوڑا تھوڑا جو ہے پیٹرول خریدنے کے لیے پیٹرول پمپ نہیں آ سکتے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم تو ہر گاڑی جو ہے نا روڈ پہ چلتی ہے، جی، جی، اور روڈ پہ کہیں نہ کہیں پیٹرول پمپ بھی آ جاتا ہے، صحیح ہے، لیکن ٹریکٹر وغیرہ یہ روڈ پر پھر نہیں آتے، ٹھیک ہے، تو کھیتوں میں ہی چلنا ہے۔ کھیتوں میں چلتے ہیں، تو ان کا پیٹرول اسٹاک ہوتا ہے اور وہ اسٹاک ہو کے بک رہا ہوتا ہے، تو قانون بھی اس کو نہیں روکے گا، یہ ایسی صورتحال ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ ٹریکٹر والے تو خود خرید کر اپنا اسٹاک کرتے ہیں، جس طریقے سے بڑی فیکٹریوں کے اندر یا پلازا وغیرہ کے اندر جی، جنریٹر چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ پیٹرول کا اسٹاک موجود ہوتا ہے۔ جی، لیکن جو دکان پر کھلا پیٹرول بیچنا، تو اب اس کی قانونی حیثیت کا مجھے اندازہ نہیں ہے ٹھیک، کہ قانون اس کو الاؤ کرتا ہے یا نہیں، خاص طور پر زہری علاقوں کے اندر، انٹیریئرز کے اندر۔ پھر آپ چلے جائیں گلگت جی، اور پہاڑی علاقوں میں، اونچے علاقوں میں، وہاں بھی اتنے کثرت سے پیٹرول پمپ نہیں ملیں گے، جی، تو ان ایریاز میں کیا صورتحال ہوتی ہے؟ قانون اگر اجازت دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر قانونی پابندیاں اگر موجود ہیں تو پھر ایسا کام نہ کیا جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پیٹرول کے اندر سیفٹی امور کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر قانونی پابندی اگر نہیں ہے کوئی، فی نفسی ہی ایک چیز خرید کر مہنگی بیچنا یہ جائز ہے، لیکن بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں جہاں قانون اجازت نہیں دے رہا ہوتا، قانون کو دیکھ لیا جائے۔ ٹھیک، ایک کال شامل کر لیتے ہیں۔ ہند گجرات جام نگر سے سگے اتار محمد ساجد اتار یس کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سلسلہ احکام تجارت جاری و ساری ہے۔ مفتی علی اصغر صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا کوئی بڑی کمپنیوں کے شیئر خریدنا اور اس کو بھاؤ بڑھنے پر بیچنا یہ درست ہے؟ میں سمجھا کہ کمپنیوں نے شیئر رکھنا بھی شروع کر دیا ہے۔ شیئر جی، حصص۔ جی، حضرت قبلہ مفتی نظام الدین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بہت ہی تفصیل سے کتاب لکھی ہے شیئرز کے حوالے سے، کہ شیئرز کی کیا حیثیت ہے اور اس کے کتنی قسمیں ہیں، اور وہ کون سی جو ہے وہ قسم ہے جس پر مسابقتی بنیاد پر جو ہے وہ نفع ملتا ہے، وہ نفع سود کے حکم میں ہے، وہ کون سا شیئر ہے جو اس طرح کا ہے۔ تو یوں شیئر کوئی ایک طرح کا نہیں ہے، یعنی یہ ہند سے سوال تھی تو میں نے ہند کے ایک عالم کی کتاب کو کوٹ کیا ہے، تو بہتر یہ کہ آپ وہیں کے علماء سے اس بارے میں رہنمائی حاصل کریں۔ اور جہاں تک پاکستان کا معاملہ ہے تو شیئرز کا طریقہ کار، آپ نقد خرید رہے ہیں یا ادھار خرید رہے ہیں، کیونکہ خود جو بروکریج ہاؤس ہیں وہ آفر کر رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، نو پرابلم، ہم دے رہے ہیں، ہم پیسہ دے رہے ہیں، بس یومیہ بنیاد پر سود لیں گے۔ طریقہ کار کی بات آ گئی نا، جی، جی، کہ آپ کس طریقہ کار سے خرید رہے ہیں، ٹھیک، آپ کس کمپنی کے شیئر خرید رہے ہیں۔ پتہ چلا کمپنی سودی بینک ہے، ٹھیک ہے، پھر سودی بینک کے شیئر خرید کر آپ کیا کریں گے؟ سودی کاروبار میں حصہ بنیں گے۔ پھر کائنڈ آف شیئرز مختلف ہیں، ٹھیک ہے،
یعنی جو شیئر جاری ہوتے ہیں جی اس پر نفع کی تقسیم کے تعلق سے بہت ساری اقسام ہیں. ٹھیک. تو شیئر خریدنے والے کو یہ چاہیے کہ وہ بالکل سوال یہ کرے کہ فلاں قسم کا شیئر خرید سکتا ہوں فلاں کمپنی کا اور کہ نہیں. ٹھیک. تو کمپنی کا نام لے کے اگر آپ سوال کریں گے وہ تو ہم چینل پہ نہیں چلائیں گے. تو یوں انفرادی طور پر جب بھی علماء سے تفصیلات پوچھنی ہو اس انداز میں سوال کیا جائے. ٹھیک ہے جی. ہمارے سلسلے کا وقت بھی ختم ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تاجر جو متقی ہو جو سچ بولتا ہو جو احسان کرے لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے احسان کرے لوگوں پہ مجھے ایسا بنا